بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے گاڈ دا اونلی چوائس۔ گاڈ دا اونلی چوائس۔ دیکھیے، ساری ہسٹری میں جو انسان پیدا ہوئے ہیں، سارے انسانوں کا ایک ہی نیچر رہا ہے۔ کسی انسان کا ایک نیچر ہو، دوسرے کا دوسرا نیچر ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ چیز پروو ہو چکی ہے انتھروپالوجی میں جو اسٹڈیز کی ہیں اس سے۔ اب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ سب انسانوں کا نیچر ایک ہے۔ امریکہ میں ایک پروفیسر تھے، پروفیسر واٹسن، انہوں نے یہ کہا کہ انسان نرچر سے بنتا ہے، نیچر سے نہیں بنتا۔ مگر یہ بات اب ڈسپروو ہو چکی ہے، اب کوئی اس کو ماننے والا نہیں ہے۔ وہ نیچر کیا ہے؟ اس نیچر کا ایک بہت بڑا آسپیکٹ یہ ہے کہ آدمی کے اندر ایموشنس بھرے ہوئے ہیں، فل آف ایموشنس ہے ہر آدمی۔ ایک روبوٹ آپ بنا سکتے ہیں جو بالکل انسان جیسا ہو، دیکھنے میں وہ انسان لگے، انسان کی طرح اٹھے بیٹھے، وہ بہت سارے انسان جیسے وہ کام کرے، لیکن اس کے اندر ایموشنس نہیں ہوں گے۔ نہ روبوٹ کے اندر ایموشنس ہیں اور نہ کسی اور سورج، چاند، دریا، پہاڑ، گلیکسی، سولر سسٹم، کسی کے اندر نہیں۔ تو انسان کی یہ اسپیشلٹی ہے کہ وہ ایموشنس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ایموشنس اپنا ایک فوکس چاہتے ہیں، فوکس۔ تو ساری تاریخ میں انسان کسی نہ کسی چیز کو اپنا فوکس بنائے ہوئے رہا ہے۔ لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ میجارٹی انسانوں کی وہ ہے جو ادر دین گاڈ کو اپنا فوکس بنائے ہوئے ہے، پہلے بھی اور آج بھی۔ ان ایموشنس کا فوکس صرف ایک ہے اور وہ کریٹر ہے، کریٹر یعنی گاڈ۔ اس کے سوا جس کو بھی آپ بنائیں گے، اپنا کنسرن بنائیں گے، جس کو اپنا فوکس بنائیں گے، تو وہ غلط ہوگا، وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا کہ قرآن میں سورہ یونس آپ پڑھیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کے بعد جو کچھ ہے وہ سب ضلال ہے۔ وما بعد الحق الا الضلال۔ خدا ہی انسان کا رب ہے، خدا ہی انسان کا لارڈ ہے۔ خدا کے سوا جس کو بھی وہ اپنا فوکس بناتا ہے تو وہ ضلال ہوتا ہے۔ ضلال کی باتیں ہوتے ہیں ڈیویشن، بھٹکاؤ۔ وما بعد الحق الا الضلال، یہ آیت ہے چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 32۔ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو خدا کے سوا کسی اور کو اپنا فوکس بنانا، اس کو قرآن نے بھٹکاؤ کہا ہے۔ یعنی آپشن فار اینی تھنگ ادر دین گاڈ از نتھنگ بٹ
ڈیویشن. یہ ہے قرآن کا اسٹیٹمنٹ. یہ پوری تاریخ میں یہ صحیح نکلا ہے. تو یہ آج میں نے جو اس ٹاپک کو لیا تو ایسا ہے کہ مجھے ابھی ایک میگزین ملا کل. یہ امریکن میگزین ہے, بائی منتھلی میگزین ہے امریکن. اس میں ایک رپورٹ چھپی ہے 19 پیجز کی پیٹس پر. 19 پیج, 20 میں ایک کم. تو اس رپورٹ کا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ وائی پیپل لو دیئر پیٹس. وائی پیپل لو دیئر پیٹس. لوگ کیوں اپنے پالتو جانوروں سے اتنا زیادہ محبت کرتے ہیں. اس پر یہ رپورٹ ہے. ویسٹرن سوسائٹی میں جو حالت ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل لوگ پالتو جانور رکھے رہتے ہیں. میں نے خود کئی بار دیکھا ہے. ایک صاحب کو دیکھا میں نے کہ وہ ان کے گھر میں کوئی نہیں تھا. بیوی سے طلاق ہو چکا تھا, وہ چلی گئی. لڑکا تھا وہ بھی چلا گیا پڑھ لکھ کر کہیں. اکیلے تھے وہ. تو وہ جاتے تھے, جب آفس سے آتے تھے تو ان کے یہاں ایک کتا تھا, اس کو کس کرتے تھے. وہ جاتے ہوئے بھی کس کرتے تھے, واپسی بھی کس کرتے تھے. دیر تک, کافی دیر تک اس کو لے کر کے تب وہ نکلتے تھے, آنے کے بعد بھی وہی کرتے تھے. تو اس میں یہی سب باتیں بتائی گئی کہ لوگ کیوں ڈاگ پالتے ہیں, ریبٹ پالتے ہیں اور پیرٹ پالتے ہیں, یعنی طوطا. تو ڈاگ کا جو یعنی پیٹس جو پالتے ہیں, اور بھی کئی ہوں گے, عام طور پر جو زیادہ تر رواج ہے وہ یہی ہے کہ کتا, بلی, خرگوش اور طوطا. ڈاگ, کیٹس, ریبٹس اور پیرٹ. تو اس سے بے پناہ ان کو محبت ہوتی ہے. اس رپورٹ کا جو خلاصہ ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے, بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ یعنی 1800 کتنے میں ایک واقعہ بتایا کہ ایک بہت رچ آدمی تھا, ایک ہی لیڈی تھی اس گھر میں, بہت بڑا گھر تھا, ایک ہی لیڈی اس میں رہتی تھی. تو آگ لگ گئی اس میں. تو جب بھاگے وہ تو اس میں بہت ساری تھاؤزنڈ چیزیں تھیں, لیکن جس کو لے کے بھاگے وہ ایک پیرٹ تھا, وہ ایک طوطا. یہ ہے ان کو. اس میں پڑھ کر کے جو بات نکلتی ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ ویسٹرن سوسائٹی میں اب یہ حالت ہے کہ لوگ میرج کرتے ہیں, پھر ڈائیورس ہو جاتا ہے, طلاق ہو جاتا ہے. یعنی میرج بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹھہرے دیر تک. میرج ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں لو میرج ہوتی ہے, پھر بھی سپریشن ہوتا ہے, وہ الگ. اچھا, بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی حال یہ ہے کہ جب تک چھوٹا ہے تب تک وہ رہتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ, اس کے بعد وہی بھاگ جاتا ہے. تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں بروکن ہومس. لوگ بروکن ہومس میں رہتے ہیں, یعنی اکیلی عورت یا اکیلی مرد, نہ بیٹا نہ بیٹی. اب وہ کریں کیا؟ تو ان کے جو اندر جو جذبات ہیں, جو ایموشنس ہیں, تو کوئی چاہیے ان کو جس سے وہ محبت کریں. تو ظاہر ہے کہ وہ لیونگ چیز چاہتے ہیں. وہ دیوار سے یا فرنیچر سے محبت نہیں کر سکتے. کوئی لیونگ چیز چاہیے, زندہ چیز.
تو آپ جس گھر میں جائیے وہاں پر کتا ہے، بلی ہے اور خرگوش ہے، طوطا ہے، یہی سب چیزیں ہیں. کیسی عجیب چیز ہے. اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ وما بعد الحق الا الضلال، کہ خدا کو چھوڑو گے تو کیا کرو گے؟ ڈاگ کو اپنا معبود بناؤ گے. خدا کو چھوڑنے کے بعد کیا کرو گے؟ یہی کرو گے کہ ڈاگ کے دے تو ریپلیس کرو گے اس چیز کو. یعنی کتنا عجیب انجام ہوا وہ انسان کا. یہ سادہ بات نہیں ہے. دیکھیے یہ سادہ بات نہیں ہے. قرآن میں ہے اس کے بارے میں کہ بیس للظالمین بدلا. یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر وہ کسی اور چیز کو اپنے ایموشنس کا مرکز بنا لیتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ آیت ہے سورہ کہف میں، یعنی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 50. چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 50. بیس للظالمین بدلا، بیس للظالمین بدلا، ہاؤ بیڈ از دیئر ایکسچینج. کتنا برا ہے ان کا بدل. یعنی خدا کو چھوڑ کر کیا لیا؟ مخلوق سے کوئی کمتر درجے کی چیز. تو فرمایا کہ بیس للظالمین بدلا، ہاؤ بیڈ از دیئر ایکسچینج. جس کو انہوں نے آلٹرنیٹو بنایا، جس کو انہوں نے اس کی جگہ پر لیا، تو بہت ہی برا تھا یہ ان کا ایکسچینج. میں نے اس پر غور کیا کہ اس کو برا کیوں تھا. یہ سادہ بات نہیں ہے. یاد رکھیے یہ سادہ بات نہیں ہے. اس لیے کہ انسان جو ہے، یہ ایموشن جو اس کے اندر ہیں، تو چاہتا ہے کہ دوسرا آدمی بھی اس کو کچھ رسپانس کرے. یعنی آپ ایک طوطے سے، ایک بلی سے یا ڈاگ سے یونیلیٹرلی آپ اس سے لو کر سکتے ہیں یک طرفہ طور پر. ادھر سے تو کوئی رسپانس ملے گا نہیں، کیونکہ آپ کا ڈاگ سے ایکسچینج نہیں ہوتا، بلی سے آپ کا ایکسچینج نہیں ہوتا. تو جب ادھر سے ایکسچینج نہ ہو تو کیا ہوگا؟ جب خدا کو اپنا آپ بناتے ہیں، یعنی سینٹر بناتے ہیں اپنا، خدا کو اپنا کنسرن بناتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے انسپریشن آتا ہے. یہ بائیلیٹرل کمیونین ہوتا ہے، بائیلیٹرل. جس حدیث میں ہے کہ یناجی رب، کہ بندے اور خدا کے بیچ میں وسپر ہوتا ہے، وسپر، سرگوشی. تو جب آپ خدا کو بنائیں اپنا کنسرن، تو وہ ہوتا ہے بائیلیٹرل ریلیشن شپ، اس میں قائم ہوتا ہے. یعنی آپ نے کہا، خدا سے آپ کو رسپانس ملا، انسپریشن ملا. لیکن جب آپ ڈاگ کو، ریبٹ کو، کیٹ کو بناتے ہیں اپنا، تو ادھر سے کوئی رسپانس نہیں آتا. تو کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی فرسٹریشن. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے پیٹ پالے ہوئے ہیں اور خوب اس کو کس کرتے ہیں، خوب اس کو اپنے بستر پر سلاتے ہیں، کرسی پٹھاتے ہیں. لیکن میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ سلیپنگ پلس کھا کے سوتے ہیں. یہ خود میں نے دیکھا ہے. ایسے لوگ کچھ گھر میں رہا ہوں، میں ٹھہرا ہوں، اور سلیپنگ پلس کھا کے سوتے ہیں. اب بتائیے کہ اگر ان سے ان کو سولس ملے، سولس، تو سلیپنگ پل کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو کبھی سلیپنگ پلس کھا کے نہیں سوتا. یہ سارے لوگوں کا حال یہی، سارے لوگوں کا حال یہی. تو اسی لیے فرمایا کہ بیس للظالمین بدلا، ہاؤ بیڈ از دیئر ایکسچینج.
خدا کو چھوڑ کر کے جس چیز کو انہیں اپنا کنسرن بنایا اس سے انہیں کچھ ملنے والا نہیں تھا, کچھ بھی نہیں ملنے والا تھا. میں آپ کو to illustrate this point, I want to give some examples, real examples. تمثیل نہیں. آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی سملی کی زبان میں بات نہیں کرتا, میٹافر کی زبان میں بات نہیں کرتا. میں ہمیشہ ریئل ایگزامپل پیش کرتا ہوں. یعنی ادر دین گاڈ کو اپنے جذبات کا فوکس بنانے سے کیا ہوتا ہے وہ میں پیش کرتا ہوں آپ کو. مثال, ایک صاحب جو لندن میں رہتے ہیں, ایک مسلم, تو وہ درگاہوں میں بہت بلیو کرتے ہیں, رہتے ہیں لندن میں, لیکن درگاہوں میں آج کل حال یہ کہ میجورٹی لوگوں کی درگاہوں میں بلیو کرتی ہے, قبروں میں. تو وہاں سے وہ آئے, وہ دلی آئے, اور برسوں سے ان کے دل میں تمنا تھی کہ فلاں صاحب کے قبر پر جائیں گے, فلاں بزرگ کے قبر پر جائیں گے, فلاں درگاہ میں جائیں گے. تو وہاں گئے وہ. تو میں آئی وٹنس کا بیان آپ کو بتا رہا ہوں. تو جب وہاں گئے اور قبر کے پاس پہنچے تو آپ کو شاید یہ معلوم ہو کہ جو لوگ قبر پر جاتے ہیں وہاں کافی پیسہ دیتے ہیں, ان سے اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تو وہ لندن سے آئے تھے تو وہ کافی پیسہ لے کے آئے تھے, اپنا بھی دوسروں کا بھی, کہ ہماری طرف سے دے دینا وہاں. تو کافی پیسہ لائے تھے وہ, تو انہوں نے دیا. تو درگاہ والوں نے ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا. اسپیشل ٹریٹمنٹ کا ایک پارٹ یہ ہوتا ہے کہ قبروں پر چادر چڑھائی جاتی ہے. اس چادر کو بہت ہی سیکرڈ سمجھتے ہیں, بہت ہی مقدس, بہت مسٹیریس اس کے اندر سمجھتے ہیں کوالٹی آ جاتی ہے قبر پر ڈالنے سے. تو وہ جب گئے وہاں پر تو پیسہ دیا خوب انہوں نے. تو ان سے تو قبر کی چادر اٹھا کر کے ان کے سر پر رکھی گئی. بہت ہی اسپیشل ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے, قبر پر جو چادر پڑی ہوئی ہے تو اس کو سر پر رکھا جائے. تو آئی وٹنس نے بتایا مجھے کہ جیسے ہی چادر رکھی گئی ان کے سر پر, تو بے تحاشا رونے لگے وہ, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس پر میں نے غور کیا, اور انہیں کا یہاں میں ٹھہرا ہوں, میں جانتا ہوں کہ ان کو کوئی زندگی میں ٹینشن میں جیتے ہیں. تو اب میں نے سوچا کہ یہ آنسو کیوں نکلے. تو چیز کیا ہے, برسوں سے ان کو ایک رومانٹک آئیڈیا تھا کہ وہ بزرگ کہاں جائیں گے, قبر پر پہنچیں گے, ان کی زیارت کریں گے, ان کا درشن کریں گے. تو برسوں کی تمنا پوری ہوئی, وہ آئے وہاں پر. اور پھر وہ جو یعنی مقدس چادر جو تھی ان کے سر پر رکھی گئی, تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پینٹ اپ ایموشنس. تو پینٹ اپ ایموشنس سے وہ ریلیز کیا انہوں نے. پینٹ اپ ایموشن جو ہے وہ بہہ پڑے. لیکن جب یہاں سے لوٹے تو پھر وہی ٹینشن. اس پر میں نے غور کیا تو مجھے لگا کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے پینٹ اپ ایموشنس کا ریلیز ہونا, ایک ہے پینٹ اپ ایموشنس کا یعنی فلفلمنٹ ملنا. فلفلمنٹ یعنی ہمارے ریلیز ہوئے ہمارے ایموشنس, لیکن رسپانس جو ملا ادھر سے وہ بھی ہوتا ہوا پورا فلفلمنٹ ملے گا. تو اس قسم کے لوگوں کو پینٹ اپ ایموشنس جو ریلیز ہوتے ہیں وہاں جانے سے, تو سمجھتے ہیں کہ بس بہت بڑی چیز مل گئی, اور ادھر سے کچھ ملتا نہیں. وہاں تو ہڈیاں ہیں, وہاں تو کوئی ہے نہیں جو کہ آپ کو کوئی رسپانس دے, کوئی انسپریشن دے آپ کو. یہ یونیلیٹرل ہو کر رہتا ہے, یونیلیٹرل ہو کر رہتا ہے. یعنی ان کے جو پینٹ اپ ایموشنس تھے وہ تو ریلیز ہوئے, ادھر سے کچھ آیا نہیں, ان کو ادھر سے کچھ ملا نہیں. ایسے میں ایک اور
بتاتا ہوں آپ کو بالکل آئی وٹنس کا قصہ. ہمارے ایک لیڈر تھے, پولیٹیکل لیڈر, ان کا نام تھا ڈاکٹر کاٹجو. آئی وٹنس سے بتایا مجھے کہ 15 اگست 1947 کو رات کو 12:01 پر جب وائسرا نے اعلان کیا ریڈیو پر, اس وقت ٹی وی نہیں ہوتا تھا, ٹوڈے انڈیا از فری, ٹوڈے انڈیا از فری, تو اچانک ان کے آنسو بہنے لگے. خوشی, جس کو کہتے ہیں خوشی کے آنسو. لیکن وہی انسان آخر میں فرسٹریشن مرا, کیونکہ بات کو جب دیکھا انہوں نے انڈیا کو, تو جو ان کے جذبات تھے, انڈیا جب آزاد ہوگا تو یہاں دودھ کی نہریں بہیں گی اور شہد کی نہریں بہیں گی, ہر طرف ہر طرف یہ ہوگا, ہر طرف وہ ہوگا, یعنی خوشیوں کا ایک گارڈن بن جائے گا. تو وہ سب ہوا نہیں. یعنی فری انڈیا جو ہے خوشیوں کا گارڈن نہیں بنا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا, فرسٹریشن مرے وہ. تو وہاں بھی دیکھیے کہ ان کے پینٹ اپ ایموشنس تو ریلیز ہوئے, اس کے بعد ادھر سے کچھ ملا نہیں ان کو. ان کے پینٹ اپ ایموشن جو تھے وہ تو ریلیز ہوئے, ادھر سے کچھ نہیں ملا. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ٹینشن ویسے کہ ویسی رہا. اب میں اپنا قصہ بتاتا ہوں آپ کو, میرے ساتھ کیا ہوا. میں بھی, میرا کیس بھی اسی طرح کا تھا, یعنی پینٹ اپ ایموشنس کا کیس, کہ جذبات بھرے ہوئے اندر. تو جب میں یوتھ ایج میں تھا تو میں سیکر بن گیا, خدا کی تلاش, سچائی کی تلاش. برسوں میں اسی میں رہا, برسوں تک رہا. ایک لمبی کہانی ہے یہ. برسوں تک میں انہی جذبات میں گم رہا کہ سچائی ملے مجھے, خدا مجھے ملے. تو 1948 کا ایک دن تھا جب کہ مجھے ڈسکوری ہوئی. 1948 کا ایک دن تھا, اور جہاں اعظم گڑھ میں تھا اس وقت, وہاں کی جامع مسجد میں. ایگزیکٹ ڈیٹ تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن سال جو تھا وہ 1948 کا تھا وہ سال. اس وقت میں نے اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ وہاں تھا. تو میں نے پہلی بار یعنی پورے سوچ سمجھ کے ساتھ, یعنی کانشسنس کے ساتھ کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو بے تحاشا آنکھوں سے آنسو نکل پڑے میرے. وہی تھا کہ پینٹ اپ ایموشن جو ہے وہ ریلیز ہوئے. برسوں سے میں سچائی کی تلاش میں تھا, تو میرے اندر بھی جذبات بھرے ہوئے تھے. تو 1948 کو رات کا وقت تھا, وہ مغرب بعد کا. تو جب میں نے یہ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو پینٹ اپ ایموشنس ریلیز ہوئے اور میں بے تحاشا رونے لگا. وہی میرے ساتھ بھی گزرا. لیکن آپ دیکھیے اس واقعے کو 60 سال بیت چکے ہیں, 60 برس, اور دن بدن میرے یقین میں بڑھتا جا رہا ہے. مجھے کبھی ٹینشن نہیں ہوا, کبھی اسٹریس نہیں ہوا, کبھی مجھے سلیپنگ پلس لے کر سونا نہیں پڑا. یعنی پورے 60 برس بیت گئے, اور دوبارہ مجھے اس کا تجربہ نہیں ہوا کہ مجھے کوئی مایوسی ہو, مجھے وہ میں ڈسپیئر میں پڑ جاؤں اور فرسٹریشن میں پڑ جاؤں. یہ کبھی نہیں ہوا. کیوں؟ دو طرفہ ہو گیا یہ. یعنی خدا سے میرا کنٹیکٹ بن گیا, خدا سے مجھ کو انسپریشن ملنے لگا. جسے آج کا بتاتا ہوں میں, کل مجھے ایک ٹیلی فون آیا کہ آج کے لیے کہ آج کا ٹاپک کیا ہوگا. میں نے کہا مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا ٹاپک. آج صبح کو اچانک میرے مائنڈ میں آیا کہ آج ٹاپک ہونا چاہیے گاڈ دا اونلی چوائس. اچانک یہ تھا انسپریشن. آج ہی کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو کہ کل مجھے ٹیلی فون ملا کسی کا, وہ پوچھا آج کا ٹاپک, اس سنڈے کو ٹاپک کیا ہوگا. تو میں اس وقت تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر پایا تھا. آج صبح اچانک ہی میں اپنے گھر میں تھا, یہاں آنے سے کچھ پہلے,
تو اچانک یہ سینٹینس میرے مائنڈ میں آ گیا, گاڈ دا اونلی چوائس. یہ ہے انسپریشن. تو جن لوگوں کے پینٹ اپ ایموشنس اس طرح ریلیز ہوئے کہ انہوں نے تو اپنے جذبات کو نکال دیا, ادھر سے کوئی نہیں تھا جو انہیں رسپونڈ کرے. ادھر سے نہ تو کوئی, ادھر سے کیا تھا, ادھر اینٹ پتھر تھا. قبر کیا ہے, وہ اینٹ پتھر ہے. حیوان کیا ہے, وہ ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے. ڈاگ اور کیٹ آپ کو رسپونڈ نہیں کر سکتے. وہاں بائلیٹرل ریلیشن شپ نہیں قائم ہو سکتا آپ کا. تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ ایک طرفہ طور پر ان کے جذبات تو ریلیز ہوتے ہیں, ادھر سے کچھ انسپریشن نہیں ملتا, تو جیتے ہیں پھر بھی فرسٹریشن میں, پھر بھی ٹینشن میں. میں خدا کے فضل سے 1948 کو جو میں آزاد ہوا ٹینشن سے, تو آج تک دوبارہ میں ٹینشن کا شکار نہیں ہوا. پورے پر 60 برس بیت گئے. یہ ہے جس کو لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گاڈ از دا اونلی چوائس. کہ آپ جو چاہ رہے ہیں بائی نیچر, کوئی ہو جس کو میں اپنا کنسرن بناؤں. جیسے آپ دیکھیے آس پاس ہر طرف مثالیں بکھری ہوئی ہوگی, ہر طرف, کہ کسی نے بنایا بزنس کو اپنا کنسرن. آخر میں کیا ہوا, مرا تو فرسٹریشن مرا ہوا. میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں, ایک ڈاکٹر ہیں, وہ فزیو تھراپی کے ڈاکٹر ہیں. انہوں نے کہا کہ دلی کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان سب سے وہ سب میرے وہ ہیں, ان جانا ہوتا ہے مجھے فزیو تھراپی کے لیے, اور سب فرسٹریشن میں جیتے ہیں. ٹاپ کے لوگ جن کا پیسہ بھرا ہوا گھروں میں. وہ ڈاکٹر کبھی ہمارے یہاں بھی آئے ہیں یہاں پر, تو انہوں نے بتایا کہ دلی کے جو ٹاپ موسٹ جو رچ لوگ ہیں, ویلدی لوگ ہیں, ان کے وہاں جانا پڑتا ہے. اور سب کے سب پیسہ بھرا ہوا ہے, لیکن ان کی زندگی میں خوشی نہیں. ایک صاحب بتایا انہوں نے کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے کروڑ کا گھر بنایا, بہت بڑا گھر, لیکن آپس میں جھگڑا ہوتا تھا ان کا بیوی سے ان کا. تو کسی نے بتایا کہ وہ جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو, واستو ایک کا, یعنی گھروں کے وہ بتاتے ہیں کہ ادھر کھڑکی ہو, ادھر یہ ہو, کیا لفظ ہے وہ, واستو. تو اس نے کہا کہ یہ کھڑکی بدلو اور یہ دروازہ بدلو. انہوں نے 1.5 کروڑ روپیہ دوبارہ خرچ کر کے گھر کا سارا اورینٹیشن بدلا. لیکن وہ بتایا انہوں نے کہ پھر بھی وہی جھگڑا ہے باقی ہے گھر میں, وہ ختم نہیں ہوا. یہ سب کا حال ہے. تو جس کو بھی آپ دیکھیں جس نے اپنا سپریم کنسرن بنایا بزنس کو, پیسے کو, اپنی فیملی کو. بہت سے لوگ فیملی کو سب سے اونچی چیز سمجھ لیتے ہیں. آخر میں کیا ہوتا ہے, فیملی سے دنیا بھر کی شکایتیں, جھگڑے. میں نے کتنے سارے لوگ میں نے خود دیکھے ہیں کہ اپنی فیملی کو سپریم سمجھ لیا, بس فیملی کے لیے جیتے تھے وہ, لیکن آخر میں اسی فیملی سے انہیں شکایتیں ہوئیں اور وہ بھی ٹینشن میں مرے. تو خدا کے سوا آپ دیکھیں گے کسی نے فیم کو بنایا اپنا کنسرن, شہرت پولیٹیکل پاور کو بنایا, کسی نے پیسے کو بنایا, کسی بزنس کو بنایا, کسی نے فیملی کو بنایا. ہر آس پاس مثالیں بکھری ہوئی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ آخر میں اس کا کیا ہوا. لاسٹ میں نے پایا کہ کسی کو بھی صحیح معنوں میں سیٹسفیکشن نہیں ہوتا, سیٹسفیکشن نہیں ملتا. کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سیٹسفیکشن تو ملے گا خدا سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ دیکھیں, میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے. پوری پر ہسٹری اسی پر ٹریس ہو رہی ہے. پوری پر ہسٹری میں یہ ہوا ہے. اس پر میں غور کرنے لگا, سوچنے لگا, تو مجھے سمجھ میں آیا کہ سب سے پہلے انسان نے کیا کیا, نیچر کو اپنا سپریم بنایا. نیچر یعنی دیکھا کہ اونچے اونچے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں تو سمجھا کہ یہ گاڈ ہے. دیکھا کہ دریائیں بہہ رہی ہیں تو سمجھا یہ گاڈ ہے. سن اور مون کو دیکھا تو سمجھا کہ یہی گاڈ ہے.
جس کو نیچر کہا جاتا ہے. ہزاروں سال تک انسان جو ہے نیچر ورشپ میں رہا. نیچر ورشپ ہزاروں سال تک. لیکن کیا ہوا؟ اس کے بعد سائنس آئی. سائنس نے ایکسپلور کیا. یہ کئی سو سال کی کہانی ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ سائنس نے ڈسکور کیا کہ نیچر میں کوئی ڈیوینٹی نہیں ہے. نیچر از نیچر. نیچر از نیچر. نیچر میں کوئی ڈیوینٹی نہیں ہے. یہاں تک کہ چاند پر انسان نے قدم رکھ دیا تو پورا نیچر جس کو انسان پوچھتا تھا، جو کہا جاتا ہے نیچر ورشپ، وہ سب کا سب معلوم ہوا کہ وہ تو کچھ بھی ڈیونٹی اس کے اندر نہیں ہے. گاڈ والی کوالٹی اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو سمپلی نیچر ہے بس. تو سارا ایڈیفس جو تھا، ایڈیفس نیچر ورشپ کا ایڈیفس دھڑام سے گر پڑا. وہ جو ایڈیفس تھا نیچر ورشپ کا، جس کے نام پر لوگ بادشاہی کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ پہلے جو بادشاہ وہ کرتے تھے، چندر ونشی اور سورج ونشی اور کیا کیا، اپنے کو بتاتے تھے کہ ہم سن گاڈ کے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، مون گاڈ کا ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. یعنی اس گاڈ کے نام پر دنیا میں کنگ بنے ہوئے تھے. آپ جانتے ہیں کہ چندر ونشی اور سورج ونشی ہوا کرتے تھے پہلے. ایجپٹ کا جو فرعون تھا وہ اپنے کو خدا کا بتاتا تھا ریپرزنٹیٹیو. میں سن گاڈ کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. جو فرعون جو کہا جاتا ہے فیرو ایجپٹ کا، تو سن کو گاڈ مانتے تھے لوگ اس زمانے میں. تو اس نے کہا کہ میں سن جو ہے، جو گاڈ جس کو تم مانتے ہو، اسی کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو ان کے نام پر گاڈ بن گیا وہ. تو پوری ہسٹری میں دیکھیے انسان نیچر ورشپ میں پڑا رہا، نیچر کو گاڈ سمجھتا رہا. لیکن سائنس نے جب ایکسپلوریشن کیا، اس کا بہت دور تک دیکھا اس کو، تو پتہ چلا کہ تو ڈیونٹی وہاں ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو نیچر ورشپ کا جو ایڈیفس تھا وہ دھڑام سے گر پڑا، بس ختم ہو گیا. تو جب نیچر میں ڈیونٹی نہ ہو اور آپ اس کو پوج رہے ہیں تو یہ پوجنا یونیلیٹرل ہوگا. ادھر سے کچھ رسپانس نہیں ملے گا آپ کو، نہ کسی کو ملا. جس نیچر کو آپ پوج رہے ہیں اس کے اندر کوئی تو نہ لائف ہے، نہ ڈیونٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ پوج رہے ہیں تو یہ آپ کا پوجنا یونیلیٹرل رہے گا، ایک طرفہ رہے گا. ادھر سے کچھ آپ کو ملے گا نہیں، کوئی انسپریشن نہیں آئے گا آپ کو ادھر سے. تو کیا ہوگا؟ آپ کو فلفلمنٹ نہیں ملے گا. اپنے ایموشنس کو آپ ریلیز کرتے رہیں گے، ادھر سے کچھ آپ کو نہیں آئے گا. تو فلفلمنٹ کیسے مل سکتا ہے آپ کو؟ اسی طرح دیکھیے اس زمانے میں ایک نیا خدا ظاہر ہوا، ایک نیا گاڈ. یہ گاڈ کون تھا؟ یہ تھا سویلائزیشن، انڈسٹریل سویلائزیشن. یہ ماڈرن گاڈ تھا. بڑی بڑی بک لکھی گئی ہیں اس پر کہ ماڈرن سویلائزیشن جو اس نے ریپلیس کر دیا خدا کو. کتابیں لکھی گئی بہت ساری. مثال کے طور پر جولین ہکسلی کی کتاب مین اسٹینڈس الون. مین اسٹینڈس الون مطلب یہ جو ہماری انڈسٹریل سویلائزیشن ہے یہ گاڈ کو ریپلیس کر رہی ہے. بس اب ہمیں گاڈ کی ضرورت کیا ہے؟ سب کچھ ہمیں اس سے مل رہا ہے. لیکن آپ دیکھیے کیا ہوا، یہاں بھی وہی پیش آیا. یہ پوری سویلائزیشن بیس کرتی تھی انڈسٹری پر. جس چیز کو ہم سویلائزیشن کہتے ہیں وہ بیس کرتی ہے انڈسٹری پر. اور انڈسٹری انہیرنٹلی اس میں ایک ایول چھپی ہوئی تھی انہیرنٹلی. وہ کیا؟ پولوشن. انرجی کو استعمال کر کے انڈسٹری چلتی ہے.
اور انرجی پلوٹ سے کاربن نکلتا ہے، کاربن ایمیشن. تو معلوم ہوا کہ ماڈرن سویلائزیشن جو ہے جس انڈسٹری بیس کرتی ہے اس انڈسٹری کی لمیٹیشنس ہیں. ایک حد تک تو لگا کہ انڈسٹری ہم کو یہ چیز دے رہی، وہ چیز دے رہی. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ تو انڈسٹری سارے فضا کاربن سے بھر رہی ہے، یعنی ہارمفل گیسوں سے بھر رہی ہے. یہاں تک کہ آپ سمندر جو ہے، سمندر 95% سمندروں میں یعنی واٹر پولوشن کے شکار ہو چکے ہیں. یہ سمندر جو ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے، جو ہمارے پلانٹ ارتھ کے 3/4 پر ہے، وہ سب جو کہ رات دن شپ دوڑتے ہیں اس میں، اور شپ میں طرح طرح کے چیزیں ہوتی ہیں. مثلاً ٹینکر ہوگا، اس میں بہت پٹرول بھرا ہوا ہوگا، اور کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا، سارا پٹرول چلا جائے گا پانی میں. اور پانی، اور آپ جانتے ہیں کہ پٹرول اور پانی دونوں وہ نہیں ہوتے، ایسیمولیٹ نہیں ہوتے، یعنی ہمیشہ کے لیے پٹرول الگ رہتا ہے، پانی الگ رہتا ہے. اگر آپ پانی میں ڈالیں فرض کی مٹی، تو مٹی وہ مل جائے گا دونوں، لیکن پٹرول نہیں ملتا ہے. تو طرح طرح کی ریکیج، طرح طرح کے گیسز، طرح طرح کے وہ جو وہ نکلتا ہے انڈسٹریل ویسٹ، سب روز اور رات دن اس میں چلا جا رہا ہے سمندروں میں. تو سمندر 95% تک سمندروں کے پانی جو ہے پلوٹ ہو چکے ہیں. اس کو معنی کیا ہوئے کہ جس انڈسٹری کو ہم نے سمجھا تھا کہ خدا کو ریپلیس کر رہی ہے، وہ انڈسٹری تو ایول انڈسٹری تھی، ایول انڈسٹری. آپ جانتے ہیں آپ کے گلوبل وارمنگ کا مسئلہ پیدا ہو گیا. تو ایسی سویلائزیشن گاڈ کو ریپلیس کر سکتی ہے جو خود ایول انڈسٹری ہو؟ کیسی عجیب بات ہے. میں آپ کو یہ بات یاد ہوئی کہ یعنی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں کافی لوگ ہیں جو کہ بھاگتے ہیں ادھر ادھر، جیسے نیچر میں جاتے ہیں. میں کئی بار گیا، یہ جو رشی کیش میں اور بعض جگہوں پر ہمالیہ کے ترائی میں بہت سے گرو لوگ رہتے ہیں اس جنگلوں میں. تو یورپ امریکہ کے لوگ بھاگ بھاگ کے وہاں آتے ہیں، کیونکہ تھوڑی دیر نیچر میں رہ کر کے وہ ان کو پیس ملتا ہے. اور وہاں جو دنیا ہے ان کو، یعنی انڈسٹریل ورلڈ، اس میں ان کے روح کو سفوکیشن ہوتا ہے. ایسے میں نے ایک قصہ بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو اس سے پہلے، کہ ایک نوجوان مجھے ملا، تو وہ ایسے ہی چل رہا تھا، ننگے پاؤں، معمولی کپڑا، لیکن شکل سے پتہ لگتا تھا کہ یہ کوئی باہر کا آدمی ہے، فارنر ہے. تو پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں کینیڈا کا ہوں، کینیڈا. تو اس کے پاس کینیڈا میں بتایا کہ میرے پاس وہ سب کچھ تھا، سب کچھ میں چھوڑ کر کے یہاں آیا ہوں. تو اسے پوچھا گیا کیا یہاں کیوں آیا؟ تو بہت ہی سیریسلی اس نے کہا تھا، بہت ہی سیریسلی، دیر آئی واز کمفرٹیبل فزیکلی، ہیئر آئی ایم کمفرٹیبل اسپرچولی. یہ ہے ماڈرن انڈسٹریل سویلائزیشن، جس کو سمجھ لیے گا تھا کہ خدا کو ریپلیس کرے گی. مین اسٹینڈ الون. تو غرض ہے کہ یہ انڈسٹری بھی ایول انڈسٹری نکلی. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو نیچر ہے، یعنی جو بارش برستی ہے، درختوں کا سارا اس میں فوٹوسنتھیسس ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے سب، وہ بھی انڈسٹری ہے. لیکن وہاں پر کوئی شور نہیں ہوتا، کوئی پولوشن نہیں ہوتا. لیکن جو ہماری انڈسٹری جو ہے، تو ہمیں چاہیے پولوشن فری انڈسٹری، وہ ہم بنا نہیں سکتے. ایسی انڈسٹری ابھی تک ہمارے بس میں نہیں ہے جو پولوشن فری انڈسٹری ہو. تو ہماری انڈسٹری نے، جس سے ہم نے اپنی سویلائزیشن بنائی تھی، اس نے دنیا کو پولوشن سے بھر دیا ہے.
یعنی ایئر پولوشن، نوائز پولوشن اور واٹر پولوشن، یہ سب نئے ورڈ ہیں. پہلے ہم جانتے بھی نہیں تھے، ہمارے بچپن تک بھی یہ ورڈ نہیں بولے جاتے تھے. ہمارے اپنے بچپن میں واٹر پولوشن اور نوائز پولوشن اور ایئر پولوشن، یہ سب انڈسٹریل ایج میں پیدا ہوئی ہیں یہ سب ورڈ. تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ وما بعد الحق الا الضلال، کہ خدا کو چھوڑ کر جس کو تم بناؤ گے اپنا کنسرن یا اپنا معبود، وہ ایک برا بدل ہوگا، وہ بہت ہی برا ایکسچینج ہوگا، کیونکہ اس سے تم کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس سے تم کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. اب آج کل میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا آیا ہے دنیا میں کہ سیلف کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. سیلف یعنی خود میں، آئی، جس کو ہندی میں پران کہتے ہیں، سیلف. تو ایک کتاب میں نے دیکھی، نو گاڈ بٹ گاڈ. تو اب یہ نیا نکلا ہے کہ نو گاڈ بٹ سیلف. تو یہ جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اپنے اندر ہی سب کچھ ہے، ہمیں اپنے آپ کو انفولڈ کرنا ہے، سب کچھ یہی ہے، ہمیں اپنے آپ کو انفولڈ کرنا ہے. تو ہم سب کچھ اسی سے پالیں گے. لیکن یہ کیا ہے؟ انسان کے اندر کوئی اس کا سائنٹیفک پروف نہیں ہے کہ سب کچھ میرے اندر ہے، اس کی کوئی پروف نہیں ہے. یہ ساری تھیوریز جو ہے کس پر؟ میٹافر پر بیس کرتی ہے ساری تھیوری. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیے کہ اگر سب کچھ میرے اندر ہے اور میرا حال کیا ہے کہ 50 60 70 سال جینے کے بعد میرا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو جس سیلف پر ڈیتھ آتی ہو، جو سیلف جو ہے وہ ڈیتھ کا سبجیکٹ ہو، وہ تو نتھنگ، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ گاڈ کیسے بن سکتا ہے؟ ہمارے ایک صاحب تھے، بہت ہی ویل نوڈ، آپ جانتے ہیں ان کو، ان کا نام تھا رجنیش. تو سب سے پہلے رجنیش کے طور پر شروع ہوئی ہے وہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ بھگوان کہے جانے لگے، بھگوان رجنیش سے بھگوان رجنیش ہوئے. پھر اپنی زندگی ہی میں انہوں نے بھگوان چھوڑ دیا اور پھر اوشو کہے جانے لگے. اوشو کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے کچھ، مطلب نتھنگ. پہلے رجنیش تھے، پھر بھگوان ہوئے، پھر نتھنگ ہو گئے. اوشو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، اوشو کا مطلب ہوتا ہے نتھنگ. یہ ہے جو لوگوں نے سیلف کو بنایا یعنی کنسرن، اور یہ کہا کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں، ہمارا سیلف جو ہے وہی کافی ہے. تو پتہ چلا کہ سیلف تو بہت لمیٹیشنز کا شکار ہے. ہماری لمیٹیشنس ہیں، ہمارا ڈس ایڈوانٹیج ہے، ہم ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہم کو. انہیں کے بارے میں نے پڑھا، جو اوشو بن گئے آخر میں، کہ انہوں نے خود ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں نے اتنا زیادہ انجوائے کیا لائف کو، اتنا انجوائے کیا کہ 20 سال میں نے 200 سال کو وہ کیا، یعنی 20 سال میں اتنا انجوائے کیا تک کوئی 200 سال میں کرے گا. اور آخر میں بیڈ ریڈن ہو گئے. وہ انجوائے کرنے کے قابل ہی نہیں رہے وہ. یہ ہے سیلف کا حال. تو آدمی جو ہے اس کی لمیٹیشنس ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیج ہیں، اس پر ڈیتھ آتی ہے، اس پر ایکسیڈنٹ کا وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو وہ خدا کو ریپلیس کیسے کر سکتا ہے؟ تو پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی فرسٹریشن میں جیتا ہے. یہی صاحب جو ہے فرسٹریشن میں مرے، یہ اگر آپ کو ان کی کہانی معلوم ہو تو. ایسے سب کا حال ہے. جن لوگوں نے سیلف کو کہا کہ سیلف ہی سب کچھ ہے، اسی کو انفولڈ کرو، تو آخر میں کیا ہوا؟ وہ بھی فرسٹریشن میں مرے.
کیوں؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، دیکھیے جب تک یعنی بائیلیٹرل ریلیشن شپ قائم نہ ہو اس وقت تک آپ کو فلفلمنٹ نہیں ہوگا. آپ کے پینٹ اپ ایموشنس تو آپ ریلیز کر پائیں گے اور تھوڑی دیر کے لگے گا آپ کو کہ میں کچھ ہو رہا ہے، کچھ ادھر سے کچھ نہیں ملے گا. تو ادھر سے جو دینے والا ہے وہ تو خدا ہے، اور خدا سے آپ کو تعلق بنا ہی نہیں. خدا سے آپ کا تعلق بنا ہی نہیں. ایک چیز میں یہ کہوں گا کہ ہم خدا کو کیوں چاہتے ہیں، خدا کیوں ہماری ضرورت ہے، کیوں میں ایسا کر رہا ہوں گاڈ از دا اونلی آپشن، کیوں؟ تو اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. ایک ہے کہ آپ دیکھیے خدا نے ہمیں کریٹ کیا ہے، خدا نے ہمیں کریٹ کیا ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے. تو یہ اپنے آپ میں یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کو مانیں، اس کو اپنا سپریم کنسرن بنائیں اپنے آپ میں. پھر ہمارے جتنے بھی ہماری جو نیچر ہے وہ صرف خدا ہی سے ہمیں رسپانس ملتا ہے، وہی سے انسپریشن ملتا ہے. خدا کے سوا کوئی نہیں جو ہمیں انسپریشن دے، کیونکہ وہی بھنڈار ہے سارے چیزوں کا. اس پر میں سوچ رہا تھا تو مجھے یہ سمجھ میں آئی ایک بات کہ اس دنیا میں ہمیں بار بار ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم کسی پرابلم کو فیس کرتے ہیں. وہ پرابلم بہت بڑا دکھائی پڑ لیتا ہے، وہ پرابلم کہ کیسے کیا ہوگا، کیسے کیا ہوگا. تو آپ کو ایک ایسی چیز چاہیے جو اس پرابلم سے بڑی ہو، جس کے آگے ہر لکیر چھوٹی ہو جائے، ہر لائن چھوٹی ہو جائے. یعنی کوئی ایسا چاہیے آپ کو جو ہر چیز کو چھوٹا بنا دے. چھوٹا بنانے کا مطلب کیا ہے میرے، اس کو میں مثال دیتا ہوں آپ کو. پرافٹ آف اسلام آپ جانتے ہیں کہ 7ویں سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں مکہ میں آپ نے مشن شروع کیا. وہاں آپ 13 سال تک آپ نے مشن وہاں پر چلا آپ کا. پھر وہاں حالات ایسے ہوئے کہ وہاں آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا اور آپ مدینہ گئے. تو لوگ آپ کو مار ڈالنا چاہتے تھے، مکہ کے لوگ، مکہ کے جو سردار لوگ تھے وہ آپ کا پیچھا کر رہے تھے. تو آپ راستے میں ایک جگہ چھپ گئے، ایک تھا ماؤنٹین سور، وہاں کے کھو میں یعنی کیو میں چھپ گئے. تو یہاں پر وہ لوگ ادھر ادھر ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے، یہاں نہیں پائیں گے ہم کو تو چلے جائیں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے. لیکن وہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے. اس وقت آپ کے ساتھ صرف ابو بکر تھے، صرف، اور کوئی نہیں تھا. صرف 2 ہی آدمی گویا کے تھے، اور آپ پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، آپ کچھ بھی نہیں تھا. اور وہ لوگوں کے پاس تلوار لے کر پہنچ گئے وہ لوگ. تو جب اس پہاڑ تک پہنچ گئے وہ، اور ابو بکر جو آپ کے ساتھی تھے ان کو دکھائی دیا کہ وہ تو یہاں بھی آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ تو یہاں بھی آ گئے. اس وقت آپ نے فرمایا جو قرآن مجید میں ہے لکھا ہوا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی چنتا مت کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے. غم نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے. یعنی اس سے بھی بڑا ایک ہمیں ملا ہوا ہے. یہ اگر بڑے ہیں تو اس سے بھی بڑا خدا ہے. تو آپ نے ایک اور بڑے کو پا لیا، ڈسکور کر لیا کہ وہ لوگ جو وہاں آئے تھے تلوار لے کر کے، تو اس سے بھی بڑا ایک تھا، وہ خدا تھا. تو انہوں نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، مت ڈرو، غم مت کرو، چنتا مت کرو.
زیادہ بڑا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے. اسی کو ایک شاعر ایک پرشین میں ایک اسی پر سینگ بنی ہے اور بہت ہی مجھے پسند ہے. وہ میں آپ کو ایک فارمولہ دیتا ہوں ہر کرائسس کا. ایک صاحب کا میرے پاس ٹیلی فون آیا 2-4 دن ہوئے کہ آپ کرائسس مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو مجھے کوئی فارمولہ بتائیے ہاؤ ٹو مینیج آل دس، ہاؤ ٹو مینیج اے کرائسس. یہ انہوں نے ٹیلی فون پہ پوچھا انہوں نے. تو میں نے کہا اس کا فارمولہ ایک پرشین سیئنگ میں یہ ہے، اسی کو آپ پکڑ لیجیے. آپ لوگوں کو بتاتا ہوں میں، ایک ہی فارمولہ پکڑ لیجیے آپ، بس کافی ہو جائے گا آپ کی پوری زندگی کے لیے. وہ فارمولہ یہ ہے کہ دشمن اگر قوی است نگہباں قوی ترست. بس ایک ہی فارمولہ کافی ہے آپ کے لیے پوری لائف ٹائم کے لیے. دشمن اگر قوی است نگہباں قوی ترست. اس کا مطلب یہ ہے کہ if enemy is strong, our savior is stronger. If the enemy is strong, our savior is stronger. دشمن اگر اسٹرانگ ہے تو اس سے بھی زیادہ اسٹرانگر، اس سے بھی زیادہ وہ ہے اسٹرانگر ہے خدا. If enemy is strong, our savior is stronger. یہ ہے فارمولہ. جب بھی آپ کو کوئی پرابلم آئے، جب بھی آپ کو کوئی کرائسس آئے، تو بس اسی کو آپ یاد کر لیجیے، اسی کو اپنے مائنڈ میں ریوائو کیجیے. تو کوئی بھی چیز جو ہوگی وہ سب خدا سے چھوٹی ہوگی. کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی کرائسس بہرحال خدا سے چھوٹا ہوگا. تو جس طرح سے مشہور ہے کہ کسی لائن کو چھوٹا کرنا ہو تو اس کے پاس ایک بڑی لائن کھینچ دو. ایک لائن جو ہے 6 انچ کی ہے، اس کا 2 فٹ کی لائن کھینچ دیں آپ. تو مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، کسی لائن کو چھوٹا کرنا ہو تو اس کے پاس ایک بڑی لائن کھینچ دو، تو اپنے آپ وہ چھوٹی ہو جائے گی. تو کسی بھی کرائسس میں آپ ہوں، کوئی بھی پرابلم آپ کو ہو، تو بس یہ یاد کر لیجیے، دشمن اگر قوی است نگہباں قوی ترست. انیمی اگر اسٹرانگ ہے تو جو سیویئر ہے وہ اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے. تو پھر کیا پریشانی کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ ان لوگوں نے بہت ظلم کیا جو وہاں کے لوگ تھے، اور کئی لڑائیاں چھیڑی انہوں نے. تو اس میں سے ایک لڑائی تھی، اس کو کہتے ہیں احد، بیٹل آف احد، UHUD، بیٹل آف احد. تو بیٹل آف احد میں مسلمان کمزور پڑے تھے، اور جو دوسری پارٹی تھی وہ اس کو یعنی جیت ہوئی تھی، اور بہت سے مسلمان اس میں مارے بھی گئے تھے. تو آخر میں باہر مسلمانوں کو ہار ہوئی اور ان کو جیت ہوئی. تو اس وقت جو ہے جو دوسری پارٹی کا جو لیڈر تھے، جو انہوں نے نعرہ لگایا وہاں ادھر سے دوسری پارٹی کی طرف سے کہ لنا عزا ولا عزا لکم. ان کے ہاں ایک بت ہوتا تھا، اس کا نام تھا عزا. عزا کا مطلب ہوتا ہے عزت والا، طاقت والا. تو وہ سمجھتے تھے کہ بت جو ہے ہمیں عزت دیتا ہے، ہمیں طاقت دیتا ہے. تو ادھر کا جو سردار تھے ادھر دوسری طرف کے، انہوں نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں کوئی. مطلب وہ بت جو عزت والا اور طاقت والا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. تو رسول اللہ نے کہا صحابہ سے کہ تم بولو
اللہ مولانا ولا مولا لکم. ذرا تصور کیجیے اس سین کو، جبکہ مدینے کے باہر ایک پہاڑ تھا احد، وہاں وہ لوگ آ کر کے جمع ہوئے، پھر ان لوگوں کو نکلنا پڑا، وہاں پر لڑائی ہوئی اور پھر شکست ہوئی. اور اس کے بعد جو جیتے تھے جو لوگ، وہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ لا عزا ولا عزا لکم. یہاں سے کہا گیا ہے کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، خدا ہمارا ساتھی ہے، خدا ہمارا مدد کرنے والا ہے، اور تمہارے پاس کوئی خدا نہیں. اس سے انہوں جو یقین حاصل ہوا، یقین غلطی کیا ہوا کہ آخر میں شکست انہیں کو ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، پورا عرب مسلمانوں کے پاس آ گیا، مکہ فتح ہوا. اس کے بعد یہ سب واقعات ہوئے. تو جس وقت کوئی بھی کرائسس ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، تو آپ کے پاس یہ فارمولہ ہونا چاہیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور خدا سے بڑا کوئی نہیں. یہی فارمولہ ہے اور کوئی دوسرا فارمولہ نہیں. تو میں نے جو کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیں بار بار پرابلم پیش آتے ہیں. اس دنیا میں ہمیں اپنے ایموشنس کے لیے ایک فوکس چاہیے. یہ ہماری انسان ہونے کے اعتبار سے ہماری ضرورت ہے. تو اس بات کا ایک ہی صحیح جواب ہے، وہ ہے خدا کو اپنا خدا بنانا. خدا کے سوا دوسری کسی چیز کو آپ کنسرن بنائیں گے تو سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Mr. Adam Shafi. While God is singular, why He Himself addresses in Quran as we in plural? Can you kindly explain? دیکھیے، اس طرح کوئی کوشچن نہیں ہوتا، یہ یعنی کنفیوژن ہوتا ہے. یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین کوشچن اینڈ کنفیوژن. یہ کون سے کبھی میں کس بارے میں بولتے ہیں، کبھی ہم کس بارے میں بولتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ جو کہتے ہیں ہیئر اسپلٹنگ. دیکھیے، ہیئر اسپلٹنگ جو ہے وہ ہمیشہ بری ہوتی ہے، چاہے خدا کے معاملے ہو یا انسانوں کے معاملے میں ہو. یہ کوئی سنگولر ہے نا پلورل. ہم آپ بھی کبھی میں بولتے تھے، کبھی ہم بولتے ہیں، ایسے خدا بھی کبھی میں بولتا ہے، کبھی ہم بولتا ہے. خدا بس ایک ہے اور کچھ نہیں. This question is from Mr. Muhammad Sirajuddin. In contrast to the theory of evolution, don't you think that it is more probable that man was in the full light of Deen right from the beginning, and only degeneration and regeneration must have occurred in cycles till this time? ہم تو یہی کہتے ہیں، ہم ایولیوشن کو نہیں مانتے. تھیوری آف ایولیوشن میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ محض ایک تھیوری ہے، کوئی فیکٹ نہیں ہے. اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ خدا نے جو مٹیریل ورلڈ ہے اس کو تو خدا نے گریجول طریقہ بنایا کہ پہلے جیسے ہماری زمین جو ہے پہلے آگ کا گولا تھی، پھر ٹھنڈی ہوئی، پھر پانی آیا، پھر پلانٹ اگے. یہ ہم مانتے ہیں کہ یہاں پر گریجول طریقے سے ہوا یہ سب، یعنی قرآن کے مطابق 6 پیریڈ میں. جہاں تک انسان کی بات ہے، پہلا انسان بھی اتنا ہی کمپلیٹ تھا جیسا کہ آج کا انسان. یعنی آدم میں اور ارسطاٹل میں کوئی ڈفرینس نہیں تھا.
آدم میں نیوٹن میں کوئی ڈفرینس نہیں تھا. وہ ساری کیپیبلٹیز جو آج کے انسان میں ہے وہی آدم میں بھی تھی. تو اور خدا نے آدم ہی کو نبی بھی بنایا تھا. اسی وقت سے دین بھی شروع ہوا, اور دین میں بھی کوئی کامل کوئی ناقص نہیں ہے. دین ہمیشہ ہی کامل رہا ہے, آدم کا ہو چاہے بعد کا ہو. البتہ وہی آپ نے صحیح کہا کہ ڈی جنریشن ہوتا ہے, یعنی ایک پرافٹ آتا ہے, اپنے کنٹمپریریز کو وہ بتاتا ہے, ان لوگوں کے ڈی کنڈیشن کرتا ہے, ان کو سچائی ملتی ہے. لیکن اگلی نسل جو ہے, ان کے بیٹے اور پوتے, پھر ان میں بگاڑ آ جاتا ہے. یہ بار بار ہوتا رہا ہے, بار بار ہوتا رہا ہے, اور آج بھی یہی پروسیس جاری ہے. تو کبھی بھی, چونکہ انسان ایسا نہیں ہے کہ پہاڑ کی طرح سے وہ کھڑا ہوا ہے ہمیشہ کے لیے. انسان تو مرتا ہے, پھر نئی جنریشن آتی ہے. تو ہر نئی جنریشن میں ہمیں ریوائول کا کام کرنا پڑتا ہے. اس لیے پہلے پرافٹ تھے, اب مجدد ہوتے ہیں. اسی لیے تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. This question is from Mr. Idris. What is the view of Islam on dua for sick person's cure and long life? دیکھیے, دعا جو ہے وہ کوئی منتر نہیں ہے, اپنے آپ میں افیکٹو ہو ایسا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کچھ شبد ہوتے ہیں, وہ شبد اپنے آپ میں افیکٹو ہوتے ہیں, جس کو منتر کہتے ہیں. منتر کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ منتر جو ہے اپنے آپ میں ہی کچھ ان میں مسٹیریس کوالٹی ہوتی ہے. تو ایسا دعا کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے اسلام میں. دعا کا معنی ہے پکارنا. ہم خدا کو پکارتے ہیں, خدا چاہے گا تو اچھا کر دے گا, خدا چاہے گا تو نہیں اچھا ہوگا. تو اسلام میں دعا کانسیپٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم کچھ بول کر کے, اردو میں بولیں یا عربی کو بولیں یا کسی اور لینگویج میں بولیں, تو وہ جو شبد ہم بولتے ہیں ان شبدوں میں کوئی مسٹیریس چیز ہو ایسا نہیں ہے. بس یہ کہ ہم خدا کو دعا کرتے ہیں, خدا نے اگر سن لیا تو اگر اس نے اچھا کر دیا تو اچھا ہو جائے گا آدمی. اٹ ڈپینڈس اپان گاڈ. یہ ہے کانسیپٹ دعا کا اسلام میں. This question is from Ramesh. What is the significance of Friday prayers? Why do Muslims generally consider it more important to offer these prayers when they might not be offering the 5 times prayer regularly? جو لوگ فرق کرتے ہیں جمعہ میں اور دوسری نمازوں میں, یہ صحیح نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جمعہ کو پڑھ لیا تو باقی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی ایسا نہیں ہے. تو بلکہ یعنی حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ 5 وقت نمازیں نہ پڑھیں اور صرف جمعہ پڑھیں تو وہ خدا کا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ 5 وقت کی نماز کے بعد ہی جمعہ خدا کو ایکسیپٹ ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ جمعہ کی نماز کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. وہ بس وہ کانگریگیشنل پریئر ہے. جس طرح 5 وقت کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ, وہ بھی کانگریگیشنل پریئر ہوتی ہے. وہ زیادہ بڑا کانگریگیشن ہوتا ہے. بس جو کچھ امپورٹینس ہے جمعہ کی وہ کانگریگیشن کے اعتبار سے ہے. یہ نہیں کہ اس میں جمعہ کا دن ہے تو اس میں کوئی خاص بات ہے. یہ کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. This question is from Dr. Farida Khanam. Can a prayer be a substitute to true action? دیکھیے, اس کے بارے میں جہاں تک میں نے سمجھا ہے, ایکشن جو ہے 50% اور دعا 50%.
ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا، اس کو کہتے ہیں توکل، کہتے ہیں اس کو توکل، میں نے خدا پر بھروسہ کرنا، کہ بس ہم خدا پر بھروسہ کر لیں، باقی سب ہوتا رہے گا، کہ توکل ہی کافی ہے اور کچھ کرنا نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ میں اونٹ کو لے کر پوچھا انہوں نے کہ میں اونٹ کو باندھ کر توکل کروں، توکل مطلب خدا پر بھروسہ، ٹرسٹ، تو وہ اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا اونٹ کو چھوڑ کر توکل کروں، کہ چھوڑ دوں اور سمجھو خدا جو ہے اس کو لے آئے گا میرے پاس دوبارہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایقلھا فتوکل، پہلے باندھو اونٹ کو پھر خدا پر بھروسہ کرو۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ معاملہ 50-50 کا ہے، کیونکہ دنیا میں ہم ٹیسٹ پر ہیں، تو ہم کو تو یعنی یہ بھی ٹیسٹ ہے۔ تو دنیا میں دیکھیے یعنی جو اسباب ہیں، یعنی جو فیکٹرز کام کر رہے ہیں وہ کام کرتے رہیں گے، وہ البتہ ہمیں کوشش جو ہے کرنا ہے، اسی کوشش پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ کے ہم یا تو کریڈٹ ملے گا یا ڈسکریڈٹ کیا جائے گا۔ یعنی 50% جو کام کر رہے ہیں دیگر فیکٹرز، وہ اس پر ہماری پکڑ نہیں ہے، ہم جو کریں گے اس پر ہماری پکڑ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خدا پر پورا بھروسہ کرنا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا ہے کہ بس ہم نے اگر یعنی سب یعنی اپنی ساری کوشش کر ڈالی تو بس نتیجہ ضرور نکلے گا۔ یعنی ہماری کوشش کے باوجود نتیجہ جب نکلے گا جب کہ خدا کی یعنی وہ شامل ہو، خدا کی مرضی شامل ہو۔ تو وہ تو 50% یہ ہے، 50% وہ ہے۔ یہ بات سمجھ پایا ہوں اس معاملے میں۔ وہ حدیث سے نکلتا ہے کہ ایقلھا فتوکل، اونٹ کو پہلے باندھو پھر خدا پر ٹرسٹ کرو۔ تو باندھنا بھی ہے اور ٹرسٹ بھی کرنا ہے، تو 50% باندھنا ہے، 50% ٹرسٹ کرنا ہے۔ This question is from Aisha. Maulana, kindly say a few words on importance of time. دیکھیے ٹائم تو بالکل صحیح کہا گیا ہے کہ ٹائم از منی، بلکہ ٹائم از ایوری تھنگ۔ کسی ٹائم ہی کے اندر تو ہم کام کرتے ہیں، ٹائم گیا تو پھر ہم کہاں کام کریں گے؟ ٹائم کے بغیر کہاں کام کریں گے ہم؟ صبح ہوئی تو ہمیں 12 گھنٹے کا ٹائم ملا، اس کو اگر ہم نے اویل نہیں کیا تو پھر ختم۔ کسی نے صحیح کہا کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ سمجھتا ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ اسلام میں فرض کے درجے میں ہے۔ ایسا میں اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن میں نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز فیتھفل لوگوں پر ٹائم کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ ٹائم، ان نماز کو ٹائم کے ساتھ، ایسا نہیں کہ جب چاہے پڑھ لو، اس کا ٹائم فکس کیا گیا ہے۔ تو نماز جو ہے وہ صرف پریئر نہیں ہے، وہ پوری زندگی کی ٹریننگ ہے۔ پریئر کے لیے پریئر کو ٹائم باؤنڈ بنانا اس بات کا لیسن ہے کہ تم پوری زندگی کو ٹائم کے مطابق گزارو۔ میں سمجھتا ہوں کہ نماز جو ہے آرٹ آف ٹائم مینجمنٹ کی ٹریننگ ہے۔ نماز ایک اعتبار سے پریئر ہے، دوسرے اعتبار سے وہ آرٹ آف ٹائم مینجمنٹ کا سبق ہے۔ This question is from Mr. Idris. If there is a problem, should one accept it as a will of God and that there may be some good hidden in it, or should one try to overcome it by effort and dua? Please guide what should be the criteria to decide to either accept it as a problem
or struggle against it? دیکھیے پرابلم کو ویسے چھوڑ دیں یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے. آپ پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش تو کرنا ہے آپ کو. باقی یہ ہے کہ پرابلم سالو ہوگا یا نہیں ہوگا, اٹ ڈپینڈس آن ادر فیکٹرس. دونوں صورتیں ممکن ہیں. تو اگر آپ کی کوشش کے مطابق پرابلم سالو ہو گیا تو آپ سمجھیے کہ خدا کی مرضی یہ تھی کہ وہ سالو ہو, اور اگر وہ سالو نہیں ہوا تب بھی سمجھیے کہ خدا کی مرضی یہ تھی کہ وہ سالو نہ ہو, تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر چھپا ہوگا. جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ الخیر و فیما وقع, جو ہوا وہی بہتر تھا. تو لائف از اے اسٹرگل, ہمیں کوشش تو کرنا ہے. اگر ہم پرابلم کو سالو کر لیتے ہیں تو دیٹ از آور گین, اور سالو نہیں کر پاتے تب بھی ہمیں ایک چیز ملتی ہے, وہ ہے ایکسپیرئنس. تو پرابلم سالو کر پائے ہم تب بھی ہم جیتے, کیونکہ ہم نے گین کیا. اگر سالو نہیں کر پائے تب بھی ہم جیتے, کیونکہ ہم کو ایکسپیرئنس ملا. اسی کو قرآن میں کہا گیا عید الحسنین, یعنی بلیور کو دو میں سے ایک اچھی چیز ملتی ہے, کہ اگر گین ہوئی تو گین, نہیں تو ایکسپیرئنس, یا تو گین یا ایکسپیرئنس. تو ہمیں یقین رکھنا ہے کہ دونوں حالتوں ہمارے لیے بہتر ہیں. اور اگر ہم سالو نہ کر پائیں تو ہمیں یہ سمجھ کر کہ خدا کی مرضی یہی تھی, اس کے اور ہمیں کوئی اور شکل آنے والی ہمارے لیے. تو بیسٹ فارمولہ ہے الخیر فیما وقع, جو ہوا وہی بہتر تھا. اس کو پکڑ لینا چاہیے. میں تو اسی کو پکڑے ہوئے ہمیشہ میں اس کو یاد کرتا رہتا ہوں, الخیر فیما وقع, جو ہوا وہی بہتر تھا. کوشش کے باوجود جو ہوا وہی بہتر تھا. This question is from Miss Razia. People today have made their children and other family responsibilities as the center of their lives. They see the discharge of this duty as source of happiness. Is this happiness real? If not, what is true happiness? And how can it be explained to such people? دیکھیے قرآن میں ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ, مال اور اولاد دونوں کو قرآن میں فتنہ بتایا گیا ہے. فتنہ کے معنی کیا ہوا؟ ٹیسٹ پیپر. مال آپ کے پاس ہے تب بھی وہ ٹیسٹ پیپر ہے, اولاد آپ کے پاس ہے تب بھی وہ ٹیسٹ پیپر ہے. اس کا ہیپینس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہیپینس سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے. آپ کو کوئی بھی چیز ملے, پولیٹیکل پاور ملے, مال ملے, اولاد ملے, تو سب کو آپ ٹیسٹ پیپر کے طور پر لیں. اس سوچنے کا جو آپ کا ہونا چاہیے فریم ورک, وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ مجھے خدا نے ٹیسٹ کے لیے چیز دی ہے, تو میں اس ٹیسٹ پہ کیسے پورا اتروں, یہ سوچنا ہے. یعنی ہیپینس کو لے کر نہیں سوچنا چاہیے, بلکہ ٹیسٹ کو لے کر سوچنا چاہیے. اولادی کی بات نہیں ہے, ہر چیز ٹیسٹ پیپر ہے اس دنیا میں. یہاں تک اولاد نہ ہو تب بھی وہ ٹیسٹ ہی آپ کا ہے. اگر اولاد نہ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا نہیں تھا, ایک بیٹا پیدا ہوا, وہ 2.5 سال کا تھا, مر گیا, تو آپ اولاد نہیں تھی آپ کی. وہاں لوگ کہتے تھے کہ وہ ابتر ہیں, ابتر ایسے لوگ کہا جاتا تھا. تو رسول اللہ کا ٹیسٹ یہ تھا کہ بے اولاد وہ کیسے دنیا میں رہیں. تو اولاد نہ ہو تب بھی ٹیسٹ ہے, اولاد ہو تب بھی ٹیسٹ ہے, مال ہو تب بھی ٹیسٹ ہے, مال نہ ہو تب بھی ٹیسٹ ہے. آپ کو پولیٹیکل پاور ملے تب بھی ٹیسٹ ہے, پولیٹیکل پاور نہ ملے تب بھی ٹیسٹ ہے. تو اس دنیا میں یاد رکھیے ہر چیز ٹیسٹ ہے, بس اور کچھ بھی نہیں. This question is from Dr. Farida Khanam. Why do people
fail to make God as their sole concern? قرآن کی ایک آیت ہے، اولئک یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا. لوگ امیڈیٹ گین کو کی طرف دوڑتے ہیں، امیڈیٹ گین، اور بعد کو جو ملنے والا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی وجہ یہی ہے کہ خدا کو اگر ہم سپریم بنائیں تو خدا کا ریوارڈ ملے گا آخرت میں، موت کے بعد. اور کسی اور کو بنائیں تو ابھی وہ ہمیں دیتا ہے ریوارڈ. تو یہ سارا معاملہ یہ ہے کہ امیڈیٹ گین میں جیتے ہیں لوگ، اور موت کے بعد جو پیراڈائز ملنے والی ہے اس میں نہیں جیتے. جیسے فرعون کی بیوی جو تھے، جو کہ بہت بلیور تھی، اسے دعا کیا تھا کہ رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، کہ خدایا مجھے جنت میں اپنے پاس ایک گھر دے دے، اپنے پڑوس میں. تو وہ بادشاہ کی بیوی تھی، وہ تو بادشاہ کی بیوی محل میں رہتی تھی، ظاہر ہے پیلس میں رہتی تھی. وہ پیلس اس کو چھوٹ رہا تھا اس سے، کیونکہ وہ بادشاہ اس سے غصہ ہو گیا تھا. تو اس کو یہ یقین کہ اگر میں خدا کو مانتے ہوئے میری جان جائے گی تو وہاں خدا مجھے اپنے پڑوس میں جگہ دے گا مجھے. اس لیے اس نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ تم جو چاہے کرو، میں تو چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو اصل چیز میرے خاص یہی ہے کہ امیڈیٹ گین سے آدمی اوپر اٹھ نہیں پاتا. اصل رات یہی ہے، امیڈیٹ گین سامنے ہے، دکھائی دیتا ہے، اور ورلڈ ہیئر آفٹر میں جو گین ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. تو لوگ اس کو یعنی زیادہ امپورٹنس نہیں دے پاتے. میں تو یہی سمجھتا ہوں. This question is from Mr. Shah Imran Hassan. How should a Muslim spend his daily life? Kindly comment. ایک صحابی سے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں تم اس طرح رہو جیسے کہ تم مسافر ہو، ٹریولر ہو. اس طرح رہو کہ ہم ٹریول کر رہے ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں. یہ دنیا ہماری جو ہے یہی جو ہے اصل نہیں ہے. میں تو یہ اگر احساس ہو کہ دنیا میں ہم مسافر کے طور پر ہیں، اسی سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جو ڈیسٹینیشن ہے، جو منزل ہے، وہ تو آخرت میں ہے. یہ دنیا میں تو ہم سفر کر رہے ہیں تاکہ وہاں پہنچے. یہ سوچ اگر آ جاتی ہے صحیح تو بس یہ سوچ اس کے لیے ریگولیٹر بن جائے گی، اس ساری ایکٹیویٹیز کو ریگولیٹ کرے گی. میرا خیال تو ایسے ہی ہے. This question is from Maulana Zakwan. What is the definition of true dua and true amal? Kindly explain. قرآن پر غور کرتے ایک بات مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ خدا کے ہاں دو میں سے کوئی ایک چیز ایکسیپٹیبل ہوگی، سچا عمل یا سچی دعا. بس کوئی تیسری چیز نہیں. موت کے بعد جب خدا کے سامنے ہم پیش ہوں گے تو دو میں سے کوئی ایک چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے، یا تو سچا عمل یا سچی دعا. جہاں تک میں نے سمجھا ہے کہ سچی دعا نکلتی ہے یعنی ہیلپ لیسنس کی
یعنی ہیلپ لیسنس کا جس کو کہتے ہیں عجز، یعنی عجز سے نکلتی ہے سچی دعا. عجز کا مطلب ہوتا ہے ہیلپ لیسنس. یعنی اس ایکسٹینٹ پہ پہنچ جائے آدمی جہاں محسوس کرے کہ میں تو صرف ریسیونگ اینڈ پر ہوں، دینے والا تو خدا ہے. یعنی بالکل ایکسٹریمسٹ سینس میں اگر یہ آدمی کا احساس ہو جائے کہ میں ریسیونگ اینڈ پر ہوں، خدا دے گا تو ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا. جب اتنا زیادہ آدمی اپنے کو محسوس کرنے لگے ہیلپ لیس یا عاجز، تو وہاں پر دعا قبول ہو جاتی ہے. پھر وہاں دعا قبول ہو جاتی ہے. اسی کو میں سچے دعا کہہ رہا ہوں. سچے دعا کا مطلب یہی ہے کہ آپ 100% اپنے آپ کو ریسیونگ اینڈ پر پائیں. یعنی آپ کا احساس، آپ کی سوچ، پورا اندر کا جو فیلنگ آپ کی ہے، ایسا لگے کہ آپ تو ریسیونگ اینڈ پر ہیں 100%. خدا ہی سے ملے گا تو ملے گا. جب اس حالت، جب آپ یہ احساس آپ کے اوپر آ جائے آپ کے اندر، اور اس احساس کو لے کر آپ جب دعا کریں تو وہی ہے سچی دعا. اور سچا عمل جو ہے اس کا کرائٹیرین جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے قرآن کے مطابق کہ ابتغاء رضوان اللہ، فار دا سیک آف گاڈ. وہ عمل جو سچ مچی فار دا سیک آف گاڈ ہو. یہ نہیں کہ آپ لپ سروس کے طور پر کہہ دیں کہ میں فار دا سیک آف گاڈ. پورے معنوں میں جو فار دا سیک آف گاڈ والی اسپرٹ جس کے اندر ہو، جس عمل میں کہ سچ مچ خدا کے لیے آپ نے کیا، وہ ہے سچا عمل. یا تو سچا عمل وہاں کام آئے گا یا سچی دعا کام آئے گی. اس پر سوچتے ہوئے جس چیز سے مجھے ایک وہ ملتی ہے یعنی گائیڈنس، وہ قرآن میں ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. انسان سے خدا کہہ رہا ہے کہ مانگنے والوں کو جھڑکے مت. سائل مانے مانگنے والا، تنہر کے مانے جھڑکو مت. تو سائل کو یعنی خدا جب انسان کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی سائل بن کر تمہارے سامنے آتا ہے تو تم اس کو جھڑکو مت، اس کے سوال کو پورا کرو. تو یہاں سے میں سوچتا ہوں کہ خدا نے اگر انسان سے ایسا کہا ہے کہ تو اپنے لیے بھی خدا کا یہی میرا یقین ہوگا کہ جو سائل بن جائے وہ بھی کچھ بنا. یا تو آدمی عامل بنے یا سائل بنے. عامل بنے کرنے والا، سائل بنے مانگنے والا. تو یا تو آدمی سچ مچ ہی عامل بن جائے. عامل اس سینس میں ہے کہ وہ سچ مچ اس نے فار دا سیک آف گاڈ کیا وہ کام اور کچھ بھی نہیں. اور سچ مچ سائل بن جائے کہ وہ اپنے آپ کو ریسیونگ اینڈ پر پائے. تو جب انسان سے خدا چاہتا ہے کہ وہ سائل کو دے تو خدا خود کیسے اپنے کو الگ رکھے گا؟ انسان سے چاہے گا کہ سائل کو بھی تمہیں دینا ہے، سائل کا بھی تمہیں پہ حق ہے. للسائل والمحروم، کیسی عجیب بات ہے قرآن میں. قرآن میں ایک بہت ہی عجیب آیت یہ ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اس کو آپ غور کیجیے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یعنی بلیورس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے پاس جو مال ہے، مال میں حق ہے، رائٹ ہے، محروم کا اور سائل کا. محروم کا اور سائل کا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ خدا کے پاس جنت ہے تو جنت بھی سچے سائل کا بھی وہ حق بن جاتا ہے، اس کو جنت
دی جائے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. انسان کے لیے خدا نے اگر یہ بتایا ہے کہ تمہارا سائل بھی تمہارے پر حق رکھتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا اپنے لیے بھی یہی کرے گا کہ سائل کے لیے بھی خدا جنت میں جگہ دے گا, لیکن جو سچا سائل ہو. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ آج کل کا حال لوگوں کا یہ کہ نہ انہیں جہنم کا ڈر ہے نہ انہیں جنت کی طلب ہے. کسی کو میں نہیں پاتا کہ سچ مچ وہ جنت کا طالب ہو یا سچ مچ جہنم سے ڈرتا ہو. ڈر بھی غائب ہے اور طلب بھی غائب ہے, تو ایسے لوگ سائل کیسے بنیں گے؟ تو یاد رکھیے, دو میں سے ایک کا موت سے پہلے پہلے آپ کو ثبوت دینا ہے. یا تو آپ خدا کی جنت کے سچے سائل بن جائیں, یا آپ سچے معنوں میں عامل بن جائیں. عامل اس سلسلے میں کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ سچ مچ خدا کے لیے کیا ہو, فار سیک آف گاڈ کیا ہو, سچ مچ ریئل سینس میں. تو یا تو ریئل سینس میں آدمی سائل بنے, ریئل سینس میں عامل بنے, بس کوئی تیسری کیٹیگری نہیں ہے, یہ دو کیٹیگری ہے. This question is from Mr. شاہ عمران حسن. اولاد کو حدیث میں مجہلہ کہا گیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے, مجہلہ جو ہے جہل سے ہے. مجہلہ کا مطلب ہوتا ہے ما یحملک علی الجہل, یعنی جہل کا میں سمجھتا ہوں کہ مطلب جہالت نہیں ہے, یعنی اسٹیبلٹی, جو تم کو اسٹیبل بناتے, جو اسٹیبل بناتے. الولد مجہلۃ, تین ورڈ آئے ہیں, الولد مجبنۃ, مجہلۃ, مجبنۃ, کہ اولاد جو ہے وہ آدمی کو بزدل بناتی ہے, آدمی کو بخیل بناتی ہے, آدمی کو اسٹیبل بناتی ہے. بہت عجیب چیز ہے یہ, بہت عجیب چیز ہے. الولد مجبنۃ مبخلۃ مجہلۃ. یہ اولاد آدمی کو بخیل بناتی ہے, یعنی پیسہ سمیٹتا ہے اولاد کے لیے. اور بزدل بناتی ہے کہ ڈرتا ہے کہ اگر میں ایسا کیا ویسا کیا تو کہیں میرا بیٹا اسے زد میں نہ آ جائے, پکڑ میں نہ آ جائے میرا بیٹا. اور اسٹیبل بن جاتی ہے. یعنی بیٹے کے معاملے میں عجیب بات ہے کہ میں آج سے بہت پہلے, جب کہ میں نے حدیث پڑھی نہیں تھی, اس وقت میری زبان سے جملہ نکلا تھا کسی سے بات کرتے ہوئے کہ ہر باپ اپنے بیٹے کے حق میں بیوقوف ہوتا ہے. بہت پہلے کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یعنی 50 برس شاید ہو گئے ہوں. ہر باپ اپنے بیٹے کے حق میں بیوقوف ہوتا ہے. وہی وہاں ہے مجہلۃ, یعنی آدمی اسٹیبل بن جاتا ہے بیٹے کے معاملے میں. کیوں؟ بس وہ کرے وہی ٹھیک ہے, جو وہ کرے وہی ٹھیک ہے. اس دوسرے کے ایکشنس کو وہ جج کرتا ہے کسی پرنسپل سے, اور بیٹے کے اس کو پرنسپل جج نہیں کرتا. ایک مرتبہ ایک دلچسپ قصہ مجھے بتاؤں آپ کو, سچا قصہ. ایک صاحب کے پاس میں گیا, وہ ایک بلڈنگ تھی, اسے اوپر رہتے تھے وہ چھت پر, تو گھر وہاں ملے تھے. تو ایک مسلمان لڑکا جو ہے پتنگ اڑاتا ہوا دوڑ رہا تھا. تو آپ جانتے ہو کہ پتنگ جو ہے اس کو پتنگ والے کیا کرتے ہیں, بس دوڑتے ہیں ادھر پکڑنے کے لیے, شاید کیا کرنے کے لیے. تو وہ ان کی چھت کے اوپر یعنی اچھلتے کودتے ان کی چھت پر آ گیا. تو بہت غصہ ہوئی وہ کہ پتنگ اڑاتے ہو, تم شرم نہیں آتی, تو پڑھنا چاہیے. یعنی دوسرے کا لڑکا پتنگ اڑا رہا تھا, اس کو غصہ ہوئی وہ. پھر کیا, ان کا اپنا ایک بیٹا تھا, وہ کہیں گیا تھا, باہر سے آیا, تو میں نے دیکھا کہ نہایت اطمینان سے وہ آیا ہے, ان کے کمرے میں گیا ہے,
وہاں پر کارنر میں ایک پتنگ رکھا ہوا تھا, اس کو نکالا اس نے, انہیں کے سامنے اڑانے لگا وہ. اب دیکھتے کہ خوش ہو رہے ہیں. ایک ہی انسان کہ دوسرے کے بیٹے نے کو پتنگ اڑاتے ہوئے دیکھا تو غصہ ہو رہے تھے, اپنا بیٹا پتنگ اڑا رہا ہے تو خوش ہو رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے آدمی اسٹوپڈ بن جاتا ہے. تو یہی ہے, اسی لیے کہا گیا کہ اولاد جو ہے وہ ٹیسٹ پیپر ہے, ٹیسٹ پیپر.